خیر مقدم ہے علم و علماء، یہ وہ سیگمنٹ ہے کہ جس میں علماء حضرات تشریف فرما ہوں گے اور مقتدر علماء الحمدللہ ARYQ TV کو الحمدللہ اس حوالے سے بھی تفرد حاصل ہے دیگر چینلز میں کہ وہ ممتاز اور مقتدر معتبر علماء کا پینل ہمیں میسر ہے کہ جن کی آواز اور جن کی بات کو دنیا بھر میں سنا جاتا ہے اور اطمینان حاصل کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو علم و علماء میں آج موضوع ہے ماہ رمضان کے فضائل۔ ماہ رمضان چونکہ ظاہر ہے پہلا روزہ ہے، اگر آج ہی اس حوالے سے آگہی فراہم کر دی جائے اور آج ہی اگر لوگ سمجھ لیں کہ روزے کے فضائل کیا ہے تو ممکن ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں آج ہی سے اس بات کا عزم صمیم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اب جو بقیہ روزے ہیں آج کے بعد اور آج سے شروع کرتے ہوئے ہم انتہائے رمضان تک بہت مستعدی کے ساتھ روزے بھی رکھیں گے اور اس کے مکمل فضائل اور فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مستعدی کے ساتھ عبادت بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے رحمت و بخشش کی دعا کر سکے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود وہ ممتاز و مقبول شخصیت موجود ہیں کہ جو ماشاءاللہ جن کی خانقاہ جو ہے قیام پاکستان سے پہلے کی قائم شدہ خانقاہ ہے اور سلسلہ قادریہ کے حوالے سے پاکستان بھر میں اس خانقاہ کا بڑا احترام کیا جاتا ہے اور بہت تعظیم کی جاتی ہے اور بہت محبت کرنے والی شخصیات ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب سے تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف شخصیت اور ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ ایک ایسے عالم دین جو گاہے بگاہے ہمارے مختلف پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں، بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، مفتی محمد آصف صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ یہ تین شہزادے جو موجود ہیں اور نوجوان ثناء خواں اور ایسے پرعزم ثناء خواں ماشاءاللہ جنہوں نے گزشتہ سال بھی اور اس سے پیوستہ سال بھی اپنی موجودگی سے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ بڑے باصلاحیت ثناء خواں ہیں۔ میری مراد عزیر عزیزی سے ہے، ثقلین رشید سے ہے اور دانیال شیخ سے ہے۔ تینوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ ہی کی تینوں کی خوبصورت آواز میں حمد رب جلیل شامل کریں گے اور حمد رب جلیل کے بعد ہم اپنے موضوع کی جانب آئیں گے، فضائل رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ بسم اللہ۔ اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ
جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 ماشاءاللہ حمد رب جلیل بہت ہی خوبصورت انداز میں تینوں ثناخواں پیش فرما رہے تھے، اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ روزے کے فضائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو حضرت ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ روزے کے فضائل کے حوالے سے قرآن کریم میں جو احکامات ہیں میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں روزہ کی جو ایک فرض عبادت ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، اس کے بارے میں سورۃ البقرہ میں ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ احکامات کی شکل میں ہمیں کافی ہدایات ملتی ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عبادات جو فرض ہیں ان میں کچھ عبادات تو وہ ہوتی ہیں جو کہ سارا سال چلتی رہتی ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ماہ رمضان میں صرف فرض کیا گیا ہے۔ فرض اگر عبادت کے حوالے سے، فرض روزے کے حوالے سے، تو ماہ رمضان شریف کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس مہینے کو پالے وہ اس کا روزہ رکھے، یعنی کہ بالغ بھی ہو، تندرست بھی ہو، عاقل بھی ہو، تو وہ مسلمان مرد و عورت اس کے لیے یہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اس روزے کو اختیار کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و من والو نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے، لکھنے کا مطلب یہی ہے کہ فرض کر دیے گئے، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ تم سے پہلے امتوں پر بھی کسی نہ کسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں، اور اس کا ایک مقصد ہے، کیونکہ روزہ کوئی ایک رسم کا نام نہیں ہے یا روزہ کوئی کلچر نہیں ہے، روزہ تو عبادت ہے، اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس مقصد اس کا یہ بیان کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، واہ واہ کیا بات، کیا تقوی حاصل ہو، سبحان اللہ، خوف خدا حاصل ہو، خوف خدا، اخلاص حاصل ہو، کیونکہ تقوی کے ایک سے زیادہ معنی ہے، بالکل بالکل، ہر ایک کا معنی اپنی اپنی جگہ لیا جاتا ہے، کہیں اس سے بچنا مراد لیا جاتا ہے برائی سے، کہیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا مراد لیا جاتا ہے، کہیں اخلاص مراد لیا جاتا ہے۔ تو روزے کے اندر اخلاص مقصود ہے کہ چونکہ آپ دیکھیں نا، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی کو سوائے روزہ دار کے دوسرے کو پتہ نہیں چل سکتا جب تک کوئی بتائے نہ کہ یہ روزے تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگرچہ یہ فرض روزہ ہے، لیکن بعض مخصوص حالتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آسانی فرمائی، اور وہ آسانی یہ ہے کہ اگر کوئی سفر میں ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے تو وہ روزہ اس وقت چھوڑ سکتا ہے، پھر اس کی قضا بعد میں پوری کر لے، یا اگر وہ اتنا بیمار ہو کہ اگر کوئی باقاعدہ مستند طبیب اس کو یہ مشورہ دے دے یا کہے کہ آپ کے لیے روزہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، خطرناک ہوگا، مرض بڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ اگر کوئی عمر کی اس حد کو پہنچ گیا ہو، قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ جس کو ہم شیخ فانی بھی کہتے ہیں، کہ اب وہ روزہ نہ تو اس سال رکھ سکتا ہے نہ وہ آئندہ سال رکھ سکتا ہے، کیونکہ عمر تو واپس نہیں آتی پھر دوبارہ، تو اب اس کے لیے پھر وہ معافی اس صورت میں ہو گئی کہ وہ اس کی جگہ فدیہ ادا کرے گا، اور فدیہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے 2 وقت کا کھانا کسی مسکین کو فراہم کرے، اور یا اس کھانے کی رقم فراہم کر دے تاکہ وہ خود اپنے لیے اس کا انتظام کر لے۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ چونکہ ہمارے ہاں زیادہ فوکس اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ کوئی کام اگر ہم کر رہے ہیں تو آیا اس کے فوائد کیا ہیں،
پہلے یہ بات فوکس کی جائے، پھر یہ کہ اس کی برکتیں بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ روزے کے فوائد اور اس کی برکتوں کے حوالے سے کیا کیا ہیں، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے اور اس کا کوئی بھی کام اور کوئی بھی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. بے شک بے شک. اور حکمت کا معنی ہی ایک معنی ہے فائدہ. اسی طرح سے برکت کا مطلب ہوتا ہے خیر. اس کا ایک معنی خیر بھی ہے، دیگر سعادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ہمیں پالنے والا ہے، اور پالنے کے مراحل سے گزارنے کے لیے، وہ کمال تک پہنچانے کے لیے جو ہے ہمیں جس طرح کے بھی احکامات دیتا ہے اس میں ہزارہا فوائد ہمارے لیے پوشیدہ ہوتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض فوائد لفظی طور پر ذکر کر دیے جاتے ہیں، اور بعض جو ہے انسان شعوری اعتبار سے اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر ان فوائد کو جان لیتا ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کا میں موجود تمام تر حکمتیں اور تمام تر فوائد کا احصاء جو ہے وہ انسان کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کروڑوں فوائد پوشیدہ ہوتے ہیں جس کا گھیراؤ انسان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض فرمایا، اس میں جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ اس کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا، یعنی اوامر کی رعایت کرنا اور نواہی کی رعایت کرنا. جو کچھ کرنے کا کہا ہے اس پر عمل کرنا، اور جس چیز سے روکا گیا اس سے رک جانا. اور یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، یعنی وہ کامل ہدایت اتاری جو قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا. تو کامل ہدایت ہے اور حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا. اب اس پر عمل کروانے کے لیے اسی مہینے کو اختیار فرمایا. اس میں ایک ایسی ایکسرسائز اور ایک ایسا عمل ہمیں دے دیا گیا کہ جس کی بنا پر جو رکاوٹیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے حصول کے سلسلے میں ہیں وہ نفس اور شیطان ہے. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ اس روزے کی عبادت کو اختیار کرنے کی صورت میں ضبط نفس حاصل ہوتا ہے. جب ضبط نفس حاصل ہوگا، ایک بند کمرے میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، پیاس بھی شدید ہے، پانی موجود ہے، اور نفس کا تقاضا بھی ہے لیکن وہ رک جاتا ہے. جب وہ جائز چیز سے رک رہا ہے اور اس قدر ضبط اس کے اندر روزے کی وجہ سے پایا جا رہا ہے، تو پھر آئندہ 11 مہینوں میں وہ ناجائز چیزوں سے بھی رک سکتا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کامل ہدایت پر عمل کے لیے لوگوں پر اسی مہینے کے روزوں کو فرض کیا جس میں یہ کامل ہدایت اتاری گئی. اور مزید حضور نے فرمایا، اگر دیگر فوائد کو دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو یہ بدنی اعتبار سے، اور دیگر فوائد پر اگر نظر کی جائے تو معاشرتی اعتبار سے بھی یہ، اور صحت تو ہر شخص کی ضرورت بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہے جب افطار کرتے ہیں تو افطار سے جب شروع ہوتے ہیں تو سحری تک جو ہے وہ یہ آتا مطلع الفجر چلتا رہتا ہے معاملہ. بالکل. تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن حضور نے جو فرمایا بے شک اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے فوائد مثمر ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ معاشرتی اعتبار سے بھی یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ دوسرے کی بھوک اور پیاس اور اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. جب برابری کی بنیاد پر ہر ایک روزہ رکھ رہا ہے تو آسودہ حال جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جب بھوک شدت کی ہو، پیاس ہو، اور دوسرا تکلیف میں ہو تو کیا احساس ہوتا ہے. تو دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بھی. بہت اچھی بات. پیغام یہی ہے کہ بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے. وہ جو غریب و نادار افراد، جو مستحق افراد جس بھوک اور پیاس کا سامنا کرتے ہیں، وہ مفلس افراد، تو اس کا آپ کو بھی احساس ہو جائے کہ رک جانا، یعنی کھانے پینے سے، ان تمام حلال چیزوں سے کہ جو عام طور پر آپ کھا سکتے ہیں، روزہ اصل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ایک بہت بڑی شخصیت اور رحمت سحر کی پہچان شخصیت انشاءاللہ انہیں مدعو کریں گے، تشریف فرما ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. الحمدللہ علم و علماء یہ سیگمنٹ وہ ہے کہ جس میں ممتاز و مقتدر علماء حضرات یہاں موجود رہیں گے. اور جیسا کہ میں نے وقفے پر جانے سے قبل یہ کہا کہ رحمت سحر کی پہچان، اور آپ احکام شریعت دیکھیں یا بخاری شریف کے حوالے سے پروگرام دیکھیں یا دیگر مفتی صاحب کے پروگرام دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ARYQTV پر کوئی شخصیت جو ہے وہ خطاب کر رہی ہے، بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کی خدمت میں دنیا بھر سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سوالات پیش کرتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ سوالات پیش کرتے ہیں کہ ہمیں جو جواب ملے گا اس سے ہمارے دل کو اطمینان ہوگا. میری مراد استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صاحب کا خیر مقدم ہے، اور میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ رمضان المبارک کی،
اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ناظرین جی ہاں، میں تمام اپنے بھائی بہن جو ہمیں پوری دنیا میں اس وقت سن رہے ہیں ان سب کو میں رمضان المبارک کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید، یقین اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے اور اسے اپنے لیے ذریعہ نجات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا مصطفیٰ، آج ہمارے موضوع ہے ہمارا رمضان المبارک کے فضائل، تو اس اعتبار سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور ظاہر آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کے حوالے سے جو احکامات ہیں، کیا احکامات ملتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ تو ہم اس کے پہلے حصے پہ تو پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، آخر حصے پہ توجہ عموماً کم ہوتی ہے، لعلکم تتقون، کہ وہ سب سے مشکل کام ہے۔ متقی جو ہوتا ہے وہ صفت تقوی سے متصف شخص کو کہتے ہیں، اور تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ جس کو یہ قلبی کیفیت حاصل ہو جائے تو وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے، اور اگر یہ عروج کر جائے تو ہر خلاف مروت کام سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اور یہ صفت تقوی دعاؤں سے حاصل نہیں ہوتی، مطلب ہو سکتی ہے لیکن عمومی طور پہ جو عادت الہیہ ہم نے جاری دیکھی ہے، یہ کسب ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، جس کی پہلی منزل ہے علم کا حصول، دوسرا پھر اس کی روشنی میں اپنا احتساب، تیسرا اس کو استقامت کے ساتھ اپنے اوپر نافذ کرنا۔ اگر ہم رمضان میں یہ تین چیزیں اختیار کریں، نمبر 1 پہلے تو روزے کے مسائل، روزہ کس سے فاسد ہوتا ہے، کس سے مکروہ ہوتا ہے، کس سے ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، کس طریقے سے روزہ کامل ہوتا ہے۔ ابھی جس سے دونوں علماء نے ارشاد فرمایا سحری افطار کے سلسلے میں کہ ہم لوگ ٹینکی فل کرتے ہیں اور پھر یعنی افطار میں کھا لیں گے اور پھر اگلی سحری تک مختلف اوقات میں کھانے کو اور پھلوں کو شرف عطا کیا جاتا رہتا ہے، مسلسل وہ شفٹیں چلتی رہتی ہیں۔ پھر سحری کے ٹائم میں کہتے ہیں یار کوئی ایک آدھ گوشہ خالی ہے کہ نہیں ہے، پھر کوئی گھوسا ماریں گے کہ یا لسی پی کے تھوڑی جگہ بنا کے اس میں بھی 2-4 پراٹھے فٹ کیے، اور وہ تو اب اس کی وجہ سے پھر وہ ہم علم نہیں سیکھتے، پھر اپنا احتساب نہیں ہوتا۔ شروع کے دنوں میں ایک ماحول کے اثر کی وجہ سے ہم نے چینج دیکھا ہے، ٹھیک ہے، مسجدیں بھر گئیں، تراویح میں بہت زیادہ لوگ ہیں، جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ باہر ٹینٹ لگ گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جیسے جیسے دن گزرتے ہیں وہ جو ایک ماحولیاتی اثر قبول کیا تھا، اس کے اثرات جب قلب پہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو جو صرف وہ رمضانی بھائی موسمی جو بیچارے بھائی ہوتے ہیں، بھائی بہن ہمارے، وہ اپنی کوششوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ علم سیکھ کر پھر اس کے تقاضے کے مطابق اس کو سمجھنا اور پھر استقامت سے نافذ کرنا، پھر پورا رمضان اچھا گزرے گا۔ اور اللہ کا فرمان غلط ہو کیسے سکتا ہے؟ سوچیں نا، اللہ نے فرمایا کہ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ یقینی بات ہے کہ اگر تقاضائے شریعت کے مطابق روزہ رکھیں گے، رمضان گزاریں گے، ضرور صفت تقوی حاصل ہوگی، لیکن اس کے لیے تمام چیزیں پوری کرنی چاہیے۔ اچھا، حدیث کی روشنی میں جو اس کی فضائل ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ اگر روشنی ڈال دیں آپ۔ ایک حدیث عرض کرتا ہوں، بخاری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبک۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ ایمان اور احتساب سے سرکار نے اسی طرف اشارہ کیا جو قرآن و حدیث کی تعلیم کا نچوڑ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایمان کیا؟ یقین۔ احتساب کیا ہے؟ اپنے آپ کو خطاؤں اور گناہوں سے روک کر، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں علم کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ غور و تفکر، اپنا احتساب، اپنے اعمال کا مراقبہ، احتساب نفس، یہ تمام چیزیں جاری و ساری ہوں تب انسان منزل تک پہنچتا ہے اور اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ بخشے جائیں گے۔ اچھا، اس میں تو صغیرہ گناہ کا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے رمضان میں، علم سیکھتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور آخرت میں اس کی سخت گرفت ہے، میں میدان معاشر میں ذلیل و رسوا ہو سکتا ہوں، 120 گز کے پلاٹ کے لیے اس جنت کو فراموش کر دینا جو ادنا ترین جنتی کو اتنا ملے گی جو دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی، تو اس کو احساس ہوتا ہے میں کر کیا رہا ہوں، 120 گز کے پلاٹ کے لیے اس اتنی بڑی جنت کو بھلا دوں، پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ اور جب دل سے توبہ ہوتی ہے، آدمی واقعی اپنا احتساب کر کے کرتا ہے، تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، وہ کبیرہ گناہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک طالب علمانہ ایک سوال ایک اور میرے ذہن میں آتا ہے، مفتی صاحب اس کو بھی فرمائیے گا کچھ، کہ روزہ ہو یا صوم ہو، اس کی تعریف اگر آپ ارشاد فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کن کن باتوں سے رکنا لازم ہے؟ ہمارے ہاں بے احتیاطی بہت ہے، روزہ بھی اور سب کچھ ہو رہا ہے، کیا فرمائیے گا؟
دیکھیں روزہ کا مطلب اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے، یعنی اور روکنے کے لیے 3 چیزیں معروف ہیں جی، کھانے پینے اور جسمانی تعلق سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اور چونکہ کوئی بھی عمل عبادت میں اس وقت شامل ہوتا ہے جب اس میں قصد عبادت ہوتا ہے، اس لیے نیت کو بھی کہا۔ پھر اس میں شریعت نے وقت مخصوص کیا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، تو پھر اس کو پورا تعریف ایک بنائی جاتی ہے کہ نیت روزہ کے ساتھ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جسمانی تعلق قائم کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ایک مطلب ایک اجمالی تعریف آپ کہہ لیں، یا اس کو سطحی آپ ایک بات کہہ لیں جو ایک روزے کی معرفت کے لیے ضروری ہے، لیکن حقیقتاً ہر اس چیز سے رکنے کا نام روزہ ہوگا اگر ہم مطالبہ شرع دیکھیں، مزاج شرع دیکھیں کہ جس سے روزے کی نورانیت میں اور اس کی رحمانیت میں فرق آئے گا۔ اس لیے اس میں جھگڑا ہے، بد نگاہی ہے، گالی گلوچ ہے، جو گھروں میں سلطان راہی بن کے بیویوں پر ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اس سے رک جانا ہے۔ یہ نہیں کہ اگلے دن روزہ رکھنا اور ایسے جیسے احسان کر رہے ہیں، ارے پراٹھے کہاں ہیں، چائے کہاں ہے، وہ پھینک دی پیالی وہاں پہ گئی، وہ کپ وہاں پہ اڑ کے گیا، پھیکی چائے لے آئی تم۔ ارے بھائی روزہ رکھ رہے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، احسان کر رہے ہو پوری امت پہ، اور پھر سارا دن چڑچڑاپن، سارا دن وہ یہ چیز نہیں۔ روحانیت روزے کی اسی وقت حاصل ہوگی کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل چینج کر لے، ہر اس بری چیز سے رکے جس کو شریعت ناپسند کرتی ہے۔ بہت اچھی بات۔ مفتی صاحب جس طرح منظر کشی فرماتے ہیں، بہت سارے گھروں کا ایسے احوال ہوں گے، یقیناً انہیں یہ سن کر بھی بڑی وہ ہوتی ہوگی کہ مفتی صاحب پر یہ چیزیں کیسے مستحضر ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ان کے مشاہدات ہیں، لوگوں کے سوالات آتے ہیں، اور بہت سارا منظرنامے پہ ہمارے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جس کا اظہار اصلاحی انداز میں مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کو لوگ بہت ایزی بھی لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہ ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب تشریف فرمائے، تو میں چاہتا ہوں آپ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ اس پر جو وعید شدید ہے، یعنی کہ روزہ نہ رکھنے والوں کے حوالے سے، چونکہ پان بھی چل رہا ہے، گٹکا بھی چل رہا ہے، چھپ چھپا کے کیبنز میں چائے بھی چل رہی ہے، برگر بھی چل رہا ہے، روزہ ہے جناب ان لوگوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، تو اس حوالے سے روزے کے تاریخ بھی بہت سارے سامنے آتے ہیں، کیا فرمائیے گا وعید کے حوالے سے؟ دیکھیے چونکہ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فرض روزہ ہے، تو احکام جو ہیں ہمارے دین میں فرض کے کچھ اور ہوتے ہیں، اسی طرح نفل کے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ فرض روزہ ہے، اور فرض روزہ اگر کوئی معاذ اللہ جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے تو پھر وہ تو گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، خدا نخواستہ انکار، ترک میں اور انکار میں ایک فرق ہوتا ہے۔ انکار تو پھر وہ کفر تک پہنچتا ہے، لیکن اگر ویسے ہی کوئی ترک کر رہا ہے کہ تندرست بھی ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صحت عطا فرمائی ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا، تو پھر تو وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اور وعید اسی کا نام ہے کہ قرآن سے یا حدیث سے اس کے لیے کوئی ایسی شدید مذمت ہمیں ملتی ہو کہ جس سے کہ انسان کانپ جائے اور اس کو خوف خدا پیدا ہو جائے اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہے موجود۔ تو چونکہ جیسا کہ آپ نے یہ ابھی فرمایا کہ کوئی لوگ روزہ رکھ بھی رہے ہیں تب بھی ادھر ادھر کر رہے ہیں، تو وہ آداب کے بھی خلاف ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص واقعی روزہ نہیں بھی رکھ سکتا کسی بیماری کے عذر، تب بھی روزے کا ادب یہ ہے کہ علی اعلان کھانا پینا چھوڑ دے، ایسا نہ کرے کہ کہیں بازار میں جا رہا ہے تو وہاں بھی کھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو بیمار ہوں تو مجھے تو چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ تو چھوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کے روزوں کو جو ہے وہاں پر نقصان پہنچائے اور اس کو جو ہے وہاں پر سامنے ان کے کھانا پینا کریں، یا اس طرح بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا کسی بھی وجہ سے کہ جو آپ کو شرعی عذر اگر ہے تو بھی ادب اس کا یہی ہے کہ آپ ایسی احتیاط برتیں کہ روزہ جو ہے وہ اس کا ادب اپنی جگہ قائم رہے۔ تو چنانچہ گھر میں ہوں یا باہر ہوں اس میں بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا تو گناہ ہے، اور اگر رکھ کر توڑ دیتا ہے تو پھر تو اس کو بلا عذر بلا عذر تو پھر تو اس کو 2 مہینے کے روزے بطور کفارہ کے رکھنے پڑیں گے، یعنی کہ یہ ایک روزے کے عوض میں 2 مہینے کے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ لہٰذا یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کے لیے ایک خوف پیدا ہو جائے، وہ اس کو لائٹلی نہ لیں، ہلکا نہ لیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، چلو ہم نے روزہ رکھا تو تھا لیکن ابھی دوپہر کے اندر دوپہر میں بھوک زیادہ لگ رہی تو چلو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، تو اپنی مرضی پر نہیں رکھا۔ تو اس لیے وعید سے مراد یہی ہے
کہ قرآن مجید میں احادیث شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب مثال کے طور پر ایک اور بات بتاؤں آپ سے عرض کروں کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر برائی کو نہ چھوڑے، گناہ کو نہ چھوڑے، یا روزے کے جو ممانعت ہے جن جن باتوں سے ان کو نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک پیاس کی ضرورت نہیں، فاقے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی فاقہ کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر جو ہے کسی مریض کو اگر یہ کہے کہ آپ کو کوئی ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے لیے آپ کو 12 گھنٹے کے لیے کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، تو وہ 12 گھنٹے کا اس کو ثواب تو نہیں ملتا، کیونکہ وہ روزہ تو نہیں رکھ رہا نا، وہ تو اپنے بیماری کی وجہ سے ٹیسٹ کرانے کے لیے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، فاسٹنگ میں وہ الگ چیز ہے، وہ تو فاقہ ہو گیا نا ایک طرح سے کہ وہ، لیکن یہ تو روزہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو پھر آپ اس کے جو لوازمات ہیں اس کو مد نظر رکھیں۔ تو وعید یہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو مد نظر نہیں رکھا تو پھر اس پر گناہ ہے۔ ٹھیک، اچھا مفتی صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ فرض روزوں کے علاوہ کون سے روزے ہیں جو بہت اہم ہیں اور ان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، سب سے زیادہ تو فرض روزے ہی کی اہمیت ہے کہ جو اللہ نے فرض کیا، لازم کیا، اس کے برابر کوئی بھی روزہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ فرض روزہ ہے، اور اس کی قضا یا کفارے کے جو روزے ہوتے ہیں وہ بھی فرض ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص جو ہے اپنی مرضی سے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے، جیسے نظر وغیرہ کے روزے ہوتے ہیں تو وہ واجب میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنت اور نفل روزے ہوتے ہیں۔ مکروہ روزہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے منع کیا گیا، جس میں ہر کسی کا رہا ہو تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، جیسے ہفتے کا روزہ رکھنا، اور مکروہ تحریمی جو ہے جو 5 روزے منع کیے گئے ہیں کہ پہلی شوال اور جو عید الاضحیٰ کے 4 دن ہیں، قربانی کے 3 ایام اور ایک چوتھا دن بھی، یہ 5 روزے جو ہیں یہ مکروہ تحریمی ہیں۔ تو بہرحال فرض کے علاوہ اور واجب کے علاوہ جو مسنون یا نفل روزے ہیں، اس میں عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ تو عاشورہ کا روزہ حضور علیہ السلام نے خود رکھا بھی، اور صحابہ کو اس کی تعلیم بھی فرمائی، اور جب یہ توجہ دلائی گئی کہ اس میں تو مشابہت ہے یہودیوں کے ساتھ، تو حضور نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے، تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ذکر کی گئی۔ اسی طرح سے ایام بیت کے روزے کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے جو روزے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے کہ 3 مہینے میں 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے جو روزے ہیں یہ ساری زندگی کے روزوں کے برابر ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ وہی تقویت فراہم کرتی ہے جو روزہ ایک مقصدیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اور ضبط نفس انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، اور اس سے قلب میں نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی کا ایک تسلسل ہے کہ ترغیبیں دی گئیں کہ جہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ نرم پڑ جائے اور انسان غفلت کا شکار ہو، تو پھر دوبارہ سے ان فضائل پر غور کرتے ہوئے وہ ان مسنون روزوں یا نفل روزوں کو اختیار کرے، تاکہ دوبارہ سے وہ اپنے اندر ضبط نفس کی ایک کیفیت کو پائے اور تقوی اور پرہیزگاری کی طرف بڑھتا رہے۔ اسی طرح شوال کے 6 روزے جو ہیں اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ روزے رکھ لے گا تو اسے سارے سال کے روزوں کا گویا کہ ثواب، تو 29 یا 30 روزے رمضان کے ہوئے اور 6 یہ، تو 35 یا 36 روزے، اور ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کم سے کم بدلہ جو ہے وہ 10 گنا ہے، تو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو گویا کہ 365 اور 350، 360 اور 350 کا عدد بنتا ہے، اور یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ روزے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صوم داؤدی ہیں، کہ وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار فرمایا کرتے تھے، تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک صحابی کو اس کی ترغیب دی کہ یہ روزہ جو ہے اللہ کو محبوب ہے، لہٰذا ان روزوں کو اگر اختیار کیا جائے تو رمضان کی برکات اپنے مقام پر، لیکن جب انسان اپنے اندر کسی طرح کی کوئی کمزوری محسوس کرتا ہے عملی اعتبار سے، تو یہ روزے اس میں ایک نوع کی تقویت پیدا کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بہت روحانی ارتقاء کے لیے اہل اللہ کا یہ معمول رہا کہ انہوں نے روزے کا سہارا لیتے ہوئے اپنے روحانی ارتقاء کے منازل کو طے کیا، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ آپ نے
روزے رکھیں اور دیگر جس طرح کا تفصیل مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ان تمام روزوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں علم و علماء یہ سیگمنٹ ہے اور اس میں سوالات شامل کیے جا رہے ہیں فضائل رمضان کے حوالے سے. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایسی بھی کچھ صورتیں ہیں کہ جن کے بنا پر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے, وہ کون کون سے عذر ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں اس میں بنیادی اصول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں بیان فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں. تو جہاں پھر یہ روزہ اس طرح کی آزمائش بن جائے کہ اس کو پورا کرنا انتہائی دشوار ہو, وہاں رعایت ملے گی. مثال کے طور پر اگر کوئی بہن پیگننٹ ہے اور ڈاکٹر ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے یا آپ کے بچے کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے, تو ان کو اجازت ہے وہ چھوڑ دیں, بعد میں اس کی قضا کریں. ایسی کوئی بہن بچے کو فیڈ کراتی ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے دودھ کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے اور ماں ہوتی ہے کمزور. ایسی صورت میں اگر وہ دودھ پلائے روزہ رکھ کر تو ماں کمزور ہو جاتی ہے, اور اگر بچے کو دودھ چھڑوائے خود روزہ رکھ کر رک جائے تو بچے کی صحت یا اس کی جان کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی مستند ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ کر لیا جائے, یا کبھی سابقہ زندگی میں ایسی پریگننسی تھی یا بچے کو فیڈ کروایا اور بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی تھی, یا موجودہ رمضان میں ایسا مشاہدہ کیا, تو اس صورت میں ان کو بھی رعایت ملے گی. اسی طریقے سے حیض و نفاس میں تو ویسے روزہ رکھنا منع ہوتا ہے, بعد میں وہ قضا کریں گی. اسی طرح جو شیخ فانی ہوتے ہیں, بہت ہی زیادہ بوڑھے شخص کے جو اب روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں اور آئندہ رکھنے کی امید بھی نہیں ہوتی ہے, تو وہ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اس کا فدیہ دے سکتے ہیں. یعنی فدیہ دیں گے, وہ روزہ تو رکھ ہی نہیں سکتے. اسی طریقے سے انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ اتنی بیماری کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں ٹھیک ہوگی یا وہ ہلاک ہو جائے گا, اور اس کے لیے بھی اصول یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحبان سے مشورہ کرے, یا سابقہ زندگی کا تجربہ یا موجودہ مشاہدہ کہ روزہ رکھا اور بہت ہی حالت بگڑ گئی, وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ایسے ہمارے جو فوجی بھائی ہوتے ہیں سرحدوں پر, جنہیں ہر وقت ہوشیار رہنا پڑتا ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں, ایسی صورت میں چونکہ دن میں ڈیوٹی, لو چل رہی ہے, گرمی ہے, دھوپ ہے, اور سرد علاقے خاص طور پر کہ وہاں ہر وقت ایکٹیو رہنا ہے, دیگر چیزیں معاملات, ان کے لیے بھی رخصت ہوگی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, بعد میں اس کی قضا کر لیں. اسی طریقے سے اگر کسی کی بہت ہی زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے اور وہ اس کو بغیر گزارا نہیں ہے, وہ مطلب کوئی اور جاب نہیں ہے, وہ کچھ اور کوئی اس کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اگر وہ جاب چھوڑتا ہے تو اس کے گھر میں فاقے ہو جائیں گے, مسائل پیدا ہوں گے. یہ بہت ہی نادر صورت ہے لیکن ہے, یہ صورتیں بھی ہیں, اس کے لیے بھی اجازت ہوگی. جیسے یو اے کے اندر میں ایک دفعہ تھا وہاں پر, تو وہ ایک سکھ تھا, وہ کام کر رہا تھا دھوپ کے اندر, کیونکہ وہاں پہ لباس بھی مخصوص پہننا ہوتا ہے, ہیلمٹ لازم. تو وہ اوپر سے گر کے, گرمی اتنی ہوئی کہ اوپر سے گرا اور مر گیا وہ بیچارہ. تو بیچارہ پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں, بہرحال مر گیا. تو اسی طریقے سے اگر مسلمان وہاں پہ کام کر رہا ہے اور اس کے لیے دوسرا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, پورے گھر کی کفالت ہے, ان کو بھی رعایت دے گی شریعت ایسے معاملات میں. تو اس طرح بس دیکھیں کہ جہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو, جیسے اب سفر کا تو قرآن عظیم میں بیان ہوا کہ اگر آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گئے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے, تو یہ شرعی مسافر ہو گیا. اب اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن اس میں بس ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ وہ سحری جو گھر میں ملی ہے اس کے لیے اگلے دن کا سفر عذر نہیں ہے, روزہ رکھ کر سفر اختیار کرنا پڑے گا. ہاں, جو سحری دوران سفر آئے گی وہ اس سے اگلا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر رکھ سکتا ہو, جیسے جہاز کا سفر ہے یا ٹرین کا آرام دہ سفر ہے, تو رکھنا افضل ہے, لیکن بہرحال چھوڑے تو گناہ گار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کون سے امور ہے مفتی صاحب کہ روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا روزہ دار کو کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے, وہ کون سے امور میں چاہتا ہوں چونکہ ظاہر ہے رہنمائی ہو جائے, آج یکم رمضان ہے تو آج ہی سے لوگ احتیاط بھی کر لیں گے. اور اس بات کے حوالے سے اس کا ایک لفظ میں جواب دوں گا جو بڑا مطلب یہ کہ اجمالی اور مستند جواب ہے, جہالت. ہمارے ہاں جہالت اتنی زیادہ ہے جس کی بنا پہ روزہ چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اذان کے بیچ میں کھانا پینا. اچھا, اور اتنے استقامت پذیر اور جرأت مند مسلمان ہے کہ اگر آپ سمجھائیں کہ بھئی اذان فجر تو فجر کے وقت میں ہی دی جائے گی, اس سے پہلے نہیں, اور فجر کا وقت تو سحری بند ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے, تو گویا کہ آپ نے فجر کے وقت میں کھایا پیا تو سحری بند ہونے کے بعد کھایا, آپ کو روزہ نہیں ہوگا. بڑوں کو دیکھا کرتے ہوئے, لاؤ دودھ کا گلاس, وہ پی لیا صاحب, انہوں نے ماننے کے لیے تیار نہیں. اتنے میسج آتے ہیں, صاحب گھر والوں کو سمجھا کے تھک گئے. یہ جہالت ہے. اسی طریقے سے سائرن پہ روزہ کھولنا اور اذانوں پہ, بعض اوقات مؤذن صاحب جو ہیں وہ پہلے سائرن بجا دیتے ہیں, وہ پتہ نہیں اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, وہ بٹن دبایا پہنچ گیا حجرے میں,
تو وہ گڑبڑیں. تو یہ بھی ایک ہے کہ اس سے اذان سے روزہ کھولنے بند کرنے کا تعلق نہیں ہے, سائرن سے نہیں ہے, وقت سے ہے. آپ وقت دیکھیں, اس کے بعد کریں. اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا میں منہ میں پان رکھ لیتا ہوں, پیک اندر نہیں جانے دیتا, وہ باہر پھینکتا رہتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چاہے منہ میں رکھے, یہ اس کے ذرات غیر محسوس طریقے سے حلق میں اتر جاتے ہیں, روزہ ٹوٹے گا. اسی طرح آئی ڈراپس وغیرہ جو ہیں, یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ پرانے فقہائے کرام نے اپنی کتب میں یہی لکھا کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ چلا جائے گا, آنکھ میں ڈالیں گے نہیں جائے گا. کیونکہ اس وقت میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, تو انہوں نے ان مسائل کی بنیاد ظن غالب پر رکھی کہ شاید آنکھ میں اور حلق میں پیسے ضرورت نہیں ہے, کان میں ہے, تو انہوں نے کہا کان میں دوا سے چلا جائے گا. اب جب مسئلے کی تحقیق ہو گئی اور یہ مسائل موقوف ہی طب پر تھے, میڈیکل پر تھے, تو مسئلہ بدلا. اگر وہ فقہا بھی آج ہوتے تو یہی فرماتے کہ آئی ڈراپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا, کان میں دوا ڈالیں گے, جب تک کان کا پردہ سلامت ہے نہیں ٹوٹے گا. اب اس میں بعض اوقات آئی ڈراپ ڈال رہے ہیں, اور اس طرح انہیل کرنا, تو اس میں لکوڈ چونکہ دوا ہوتی ہے. ایک مجھے بھائی نے کویسچن کیا کہ وہ ان کو نیند نہیں آتی اور آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, تو اس میں ایک وہ آلہ لگاتے ہیں جس سے آکسیجن جاتی آتی رہتی ہے, تو پھر آرام سے نیند آ جاتی ہے. تو اب اس میں اگر لکوڈ دوا ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا, حالت روزہ میں اگر کیا, اور لکوڈ نہیں ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا, ہوا تو ویسے آتی جاتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم بھائی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے دین کو بھی اہمیت دے کر اس کے مسائل سیکھ لیں. غلط فہمی سے بھی بچیں گے, ورنہ وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں, پپو پان والا ہے ٹیٹا دودھ والا. ہم وہ اپنے مسائل کا حل ان سے معلوم کرتے ہیں. جیسے وہ ایک صاحب نے 3 طلاقیں دے دی, تو وہ اماں پہنچ گئیں, کہہ رہی مسجد میں پہنچ گئی, ایک داڑھی والے مل گئے, کوئی حافظ صاحب وغیرہ ہوں گے, حافظ صاحب بچے نے 3 طلاقیں دے دی. انہوں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, سب ختم ہو جاتا ہے. وہ گئی 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا, بہو کو جا کر کہا بھیجو بھائی, ہم نے پوچھ لیا, مولوی صاحب تھے ادھر بھی سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے, لے جاؤ بچی کو. کئی سال تک زنا ہوتا رہا, پھر انہوں نے پوچھا, پھر ان کو بتایا کہ بھئی 3 طلاق کے بعد تو ایسا یہ کفارے کا تصور ہی نہیں ہے. یہ وہ جہالت ہے. علم سیکھ لیں, ساری زندگی کے لیے امن رہے گا. کیا بات. اچھا ایک چیز اور بھی ہے جو یقیناً آپ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ روزے میں چونکہ سونے جاگنے, اور رمضان المبارک میں سونے جاگنے کھانے پینے کے اوقات کار میں ظاہر تبدیلی آتی ہے, تو لوگوں کی روٹین بھی چینج ہو جاتی ہے. مفتی صاحب, لوگ روزہ رکھ کر بھی بازاروں کا رخ کرتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں, عبادات کا وقت ضائع کرتے ہیں, تلاوت کا, نمازوں کے اوقات جا رہے ہوتے ہیں کہ پڑھ لیں گے ابھی تو شاپنگ ہو رہی ہے. یہ کیا فرمائیے گا, اس حوالے سے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ کیوں ایسا ہوتا ہے, تھوڑا سا اس پہ بس 2 منٹ میں عرض کروں گا کیوں ایسا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن اور حدیث کو اہمیت نہیں دی جاتی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہم اسلام کو داخل ہی نہیں دیتے. نبی کریم فرماتے ہیں کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے بروز قیامت اس کے ماتحت کے بارے میں کوسچن ہوگا. اب سرپرست سے بھی ہوگا, لیکن وہ بھی غافل ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں اویرنس نہیں ہے, ہمارے ہاں سمجھانے والے نہیں ہیں, جو بڑے گھر کے کہلاتے ہیں وہ خود بیچارے غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ, کیونکہ بچہ خود تو طارق روڈ یا زمزمہ پہ نظر نہیں آئے گا نا, امی کی انگلی پکڑا ہوگا, یا ابا 27ویں کی بعد فوراً پہنچیں گے وہاں پر, 29 کو نہیں جاگیں گے, اچھا 29 وہاں ہوگی, شب قدر وہ بنے گی وہاں پہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں نہ اسکولز میں, نہ کالج میں, یونیورسٹیز میں, کہیں پر بھی نہیں. اور بڑا طبقہ ہمارا مسجدوں سے باہر ہے. مسجد میں تو مخصوص لوگ آتے ہیں, آستانوں پہ مخصوص لوگ آتے ہیں. اچھا مرید بھی آج کل ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پیر صاحب جو مرضی کی چیزیں نا وہ بتاؤ, ایسا وظیفہ بتائیں, نوکری مل جائے, UK کا ویزا مل جائے, بیٹی کی شادی ہو جائے, ابا جان کے داڑھ کا درد ٹھیک ہو جائے, اور بہن کے بچہ نہیں ہو رہا, بچہ ہو جائے, تو پیر صاحب بہت بڑے. الائچی والی سرکار, جفی والی سرکار اور چھو والی سرکار, وہ ساری سرکاریں بنی ہیں. مرید بھی اپنا مطلب کے لیے آتا ہے, وہ اس کو اگر سمجھائیں گی بھی آپ علماء سمجھا رہے ہیں عوام کو, وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, عرصہ دراز ہو گیا, اس کے اثرات ہیں معاشرے پر لیکن محدود پیمانے پر ہیں. تو جب لوگ دین کو قبول نہیں کر رہے, دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے, آخرت کا احتساب کا خوف ختم ہو گیا, تو پھر بازاروں میں نظر نہیں آئیں گے تو کہاں نظر آئیں گے. مسئلہ یہ ہے نا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے, مطلب مسلسل کوشش کرنی ہے, کو سنے نہ سنے, اویرنس پیدا ہوتی ہے, لوگ رکتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ مطلب
ہر ایک کے بارے میں ہم بدگمانی بھی نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ایک آدمی اگر آپ کو بازار میں نظر آتا ہے وہ تمام تر تقاضۂ شریعت پورا کرنے کے بعد گیا ہو, تو یوں بھی نہیں ہے کہ اگر بازاروں میں رش نظر آئے تو ہم کہیں سارے کے سارے پاپی گناہ گار یہاں پر آ گئے اور ہم تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جائیں. حسن ظن ہی رکھنا چاہیے, لیکن بہرحال جو آپ نے کہا ویسا زیادہ تر ہو رہا ہے. بہت اچھی بات. اور مفتی صاحب نے دوران جواب ایک بڑی کمال بات ارشاد فرمائی, اور یہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے. اور اگر آپ ARY-QTV کی تاریخ دیکھیں تو سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, بلکہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اور دیگر علماء کی گفتگو سن کر اپنی زندگی کے پیٹرن کو چینج کیا ہے اور دین سے قریب ہوئے ہیں, قرآن سے قریب ہوئے ہیں اور احکام شریعت سے قریب ہوئے ہیں کہ آیا زندگی کیسے گزارنی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی QTV دیکھ کر ہمیں احساس ہوا کہ ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں, کس کس معاملے میں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں. تو یہ چیز الحمدللہ, یہ چونکہ فرما رہے ہیں کہ ایک مسلسل عمل ہے. ظاہر اصلاحی عمل ایک مسلسل ایک عمل ہے جس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں, لیکن اس سے ظاہر ہے یہ تو ایک یہ سمجھ لیجیے ایک آذان ہوتی ہے نا بلانے کے لیے, حی علی الصلاۃ و فلاح کی جانب. تو یہ فلاح کی جانب اور کامیابی کی طرف بلانے کا ایک ذریعہ ہے. الحمدللہ مفتی صاحب اور دیگر حضرات ماشاءاللہ یہاں موجود ہوتے ہیں. کلام شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عزیر عزیزی بندگی اور ثقلین رشید اور دانیال شیخ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں گے. بسم اللہ. تیرگی میں اجالا سبحان اللہ, ہمارا نبی, ماشاءاللہ, روشنی کا حوالہ ہمارا نبی, غیب دا کملی والا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی, چشم عالم کا تارا ہمارا نبی, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے, کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے